ندیم اقبال کا نام محتاج تعارف نہیں، معروف سیاح ہیں. ان کی سیاحتی کہانیاں میں نے سرگزشت میں خوب لگائی. کئی سال تک ان کا سفر نامہ نانگا پروت کا عقاب لوگوں کو اسیر کیے رہا. پھر شمشاد سے ٹورنٹو تک انہوں نے شروع کیا، جو کئی سال تک قائدین سرگزشت کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا. شمشاد سے ٹورنٹو میں ایک کردار تھا نادر. نادر کا انتقال ہو گیا. اس کے تدفین کے مناظر ندیم اقبال نے خود ریکارڈ کی، کیونکہ ندیم اقبال ایک بہت اچھے فوٹوگرافر بھی ہیں اور ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے ٹور وتھ ندیم. اس پر بڑی دلچسپ ویڈیو بنا کر وہ خود اپلوڈ کرتے ہیں. آئیے ان کی اس کمال سے بھی ہم آج استفادہ کرتے ہیں کہ امریکہ میں مسلمانوں کو کس طرح سے دفن کیا جاتا ہے. تدفین کے مناظر اپنی نظروں سے دیکھیں. امریکہ اور کینیڈا میں جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو کس طرح سے اسے دفنایا جاتا ہے؟ 20 سال بعد اس سوال کا جواب مجھے عید سے ایک دن پہلے ملا، جب اپنے ایک دوست نادر کو دفنانے کے لیے میں یہاں آیا. ایسا قبرستان جو دور سے مجھے کوئی پارک لگ رہا تھا. میرے بائیں جانب قبرستان کا مرکزی دفتر تھا. سامنے ایک وسیع سرسبز میدان تھا جو کسی طرح سے مجھے قبرستان نہیں لگ رہا تھا. ایسا لگا کہ لوگ پھول سجائے پکنک منا رہے ہیں، مگر یہ تو کسی قبر پر فاتح پڑھنے کے لیے آئے تھے. میں گاڑی سے اتر کر چہل قدمی کرنے لگا. یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ قبر پر مرنے والی لڑکی کی تصویر بھی لگی ہے. 16 سال کی عمر میں یہ کسی ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوئی تھی. پلیٹ پر تصویر کے ساتھ اس لڑکی کے تمام کویت بھی درج تھے. تازہ پھول کوئی سرہانے رکھ گیا تھا. میں کچھ دیر وہاں کھڑا پھولوں اور لڑکی کے چہرے میں فرق تلاش کرتا رہا. ہوا کے جھونکوں سے پھولوں کی پتیاں لرز رہی تھی. میں تصور میں اس خوبصورت لڑکی کے ہڈیوں کا پنجرا قبر کے اندر دیکھنے لگا. اس نوجوان دوشیزہ کی موت کا غم گھر والوں نے کس طرح سہا ہوگا. میں اسی سوچ میں ہوں. کیسے کیسے لال و گوہر مٹی میں مل جاتے ہیں، زمین کھا جاتی ہے. آئیے اب آگے چلتے ہیں تاکہ دور دور تک سبزے کی تہ بچھی تھی. نیلا آسمان بادلوں سے بھرا تھا. ہوا سے درختوں کی شاخیں لہرا رہی تھی. مجھے کہیں سے بھی قبرستان کا غمناک اور بوجھل ماحول نظر نہیں آیا. میت کی گاڑی کے پیچھے جہاں سب گاڑیاں جا رہی تھیں میں بھی ادھر چلا آیا. دیکھا تو سیمنٹ کا ایک باکس میت والی گاڑی کے پیچھے رکھا تھا. گاڑی سے میت کا تابوت نکالا جا رہا تھا. کچھ لوگ میری طرح دور کھڑے تھے اور کچھ لوگ تابوت کو سیمنٹ کے بلاک میں رکھنے لگے. کچھ لوگ فیس ٹائم پر دوستوں کو جنازہ لائیو دکھا رہے تھے. ایک خاموشی تھی اور صرف ہوا کی سنسناہٹ سنائی دے رہی تھی. یہاں نہ کسی نے جنازے کو کاندھا دیا اور نہ کوئی سسکی میں نے سنی. 17 سال پہلے نادر سے میری پہلی ملاقات میری لینڈ کی بیل ایئر کاؤنٹی میں ہوئی تھی. میں کینیڈا سے امریکہ اپنی پہلی جاب سٹارٹ کرنے گیا تھا. نادر نے مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا. اس کے گھر کے قریب ہم نے اپارٹمنٹ کرائے پر لیا. پھر ہر دوسری شام وہ ہم لوگوں سے ملنے آ جاتا. پھر وہ مشیگن آیا اور میری یہاں سے ملاقات نہ ہو سکی. صرف تب ملا جب وہ وفات پا چکا تھا. اسی دوران تابوت پر سیمنٹ کا بھاری کور رکھنے کرین آگے بڑھی. آپ
آپ نے ملاحظہ کیا کہ بر صغیر میں مردوں کو کس ادب و احترام سے دفن کرتے ہیں، لیکن یہاں امریکہ میں کس طرح دفن کیا جا رہا ہے؟ بجائے کاندھے وہ منزل دینے کے سیدھے کرین سے کام لے رہے ہیں۔ شاید ندیم اقبال صاحب پر بھی حیرانی چھائی ہوئی ہوگی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور بڑے کرینے سے وہ پتھر کا قبر تابوت کے اوپر رکھ کے نادر کو ہمیشہ کے لیے ہم سے اوجھل کر دیا۔ یہاں سے لمبی مسافروں کا سفر شروع ہوتا ہے، جنہوں نے لمبے راستوں پہ جانا ہوتا ہے، نامعلوم راستوں کا سفر جو ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ کتنا فاصلہ طے کرنا ہے، اس کی منزل کیا ہے۔ اللہ تعالی نادر کی مغفرت کرے۔ پھر کچھ زنجیریں لا کر تابوت اور کرین کے درمیان ایک کنیکشن ڈالا گیا اور اس تابوت کو اٹھا کر کرین قبر کی جانب چل دی، اور میں بڑی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر بڑی عجیب سی کیفیت جنم لے رہی تھی۔ وہ کرین ایسا سے چلتی ہوئی قبر کی جانب بڑھی۔ قبر پہلے ہی کھودی جا چکی تھی اور نیچے سیمنٹ کی اس پر ایک تہ بچھا دی گئی تھی کہ تاکہ پانی اس میں نہ رسے، اور کرین آہستگی سے اس تابوت کو لے آتی ہے قبر کے قریب۔ اور یہاں پر جو لوگ قبر میں تابوت کو اتار رہے ہیں وہ یہاں قبرستان کا عملہ ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس تابوت کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہم کو دور رہنے کا کہہ رہے تھے کہ کم از کم 10 سے 20 فٹ آپ دور رہیں۔ سارا کام قبرستان کا عملہ کر رہا تھا۔ یہ یہاں کے گورکن ہے، اور اس قبر کی زمین، تابوت، سب ان چیزوں کے لیے کم از کم $10,000 یعنی کہ 15 لاکھ روپے پاکستانی خرچ ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگ مرنے سے پہلے اپنی تدفین کی انشورنس کراتے ہیں۔ 60 سال کے بعد وہ $10، $15، $20 انشورنس کو جمع کراتے ہیں تاکہ جب ہم مریں تو ہماری تدفین کے پیسے انشورنس دے، کیونکہ کسی کا لواحقین اتنی بڑی رقم عطا کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تابوت کو آہستگی سے ہر زاویہ ناپ کر قبر میں اتارا جانے لگا۔ اور سب لوگ دور کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب اتار لیا گیا تو سب آگے بڑھے اور 2 مٹھیاں بھر کر مٹی کی قبر میں ڈالی تاکہ ایک رسم تو پوری ہم بھی کر لیں۔ تو میں نے بھی یہ رسم پوری کی اور چند مٹھیاں بھر کر قبر میں مٹی کی ڈالی۔ یہاں سامنے نادر کا بڑا لڑکا عمر کھڑا ہے، جیکٹ میں، لمبے بال ہیں۔ جب میں اسے ملا تھا چھوٹا سا بچہ تھا، اور نادر کا چھوٹا بچہ اپنے چچا کے ساتھ یہ سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے۔ چچا نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ بھی قبر میں مٹی ڈال رہے ہیں۔
یہاں عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو ایک ہی طرح سے دفنایا جاتا ہے۔ قبر اوپر سے اٹھائی نہیں جاتی بلکہ زمین کے ساتھ اس کا لیول برابر کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس پر تانبے کی براس کی پلیٹ اگر کوئی چاہے تو آرڈر کر کے لگا دے، اور اس پلیٹ کا خرچ بھی $3000 کے قریب ہے، میں نے سنا ہے، یعنی کہ 4.5 لاکھ روپے۔ نہ جینا آسان ہے نہ مرنا۔ پھر کرین آگے بڑھی اور اس نے اس مٹی کو اپنے بلیڈ سے دھکیل کر قبر بھرنی شروع کر دی۔ قبر کے بھرنے تک سب کھڑے انتظار میں تھے کہ یہ کب ختم ہو میرے ساتھ۔ میں بھی انتظار میں تھا، پھر ہم واپس چلیں کہ زندہ شخص کو مردہ شخص سے کیا لینا دینا۔ چند ہی منٹوں میں اس مٹی سے قبر کو بھر دیا گیا۔ اب نادر منو مٹی تلے دفن تھا، وہی نادر جو ہر بات پہ کہکا لگا کر ہم سے باتیں کرتا تھا۔ ہم سب کھڑے دعا مانگ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور ان بچوں سے سب گلے مل کر تعزیت کر رہے تھے۔ میں نے بھی یہ رسم ادا کی۔ نادر تو مٹی میں جا سویا، شاید اس کی روح یہیں ارد گرد تھی، وہ ہمیں دیکھ رہی تھی۔ لوگ بچوں سے مل رہے ہیں، اور کیا پتا کہ نادر کی روح اوپر نیلو آسمانوں میں اپنے بچوں کو روتے ہوئے دیکھ رہی ہوگی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو ایک نوجوان اپنے کسی عزیز کی قبر پر مٹی برابر کر رہا ہے۔ کل کی بارش نے مٹی کو یہاں پر کیچڑ کر دیا۔ ایک طرف کوئی بیٹھا دعا کر رہا ہے کسی قبر کے سرانے۔ کچھ قبروں کی پلیٹیں ابھی تک نہیں آئیں، کچھ پر پھول اوندھے پڑے ہیں، کچھ پر پھول ابھی تک تر و تازہ ہیں جنہوں نے کل مرجھا جانا ہے۔ یہاں پر تقریباً مڈل ایسٹ کے لوگ زیادہ دفن ہیں، اور زیادہ تر میں نے قبروں کو جب دیکھا تو پلیٹوں سے اندازہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کی وفات کرونا سے لاسٹ ایئر ہوئی ہے۔ یہ سب وہی ہیں، تازہ پھول ان کے قبر کے سرانے رکھے ہیں۔ یہاں عیسائی اور مسلمان ایک ہی قبرستان میں دفن ہوتے ہیں۔ عید سے پہلے لوگ آئے اور اپنے عزیزوں کی قبر پر پھول رکھ گئے۔ یہ ہے دنیا کی بے ثباتی۔ کیسے کیسے ارمان لے کر لوگ کارے زارے حیات میں گزرتے ہیں، باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یہی مٹی کا بٹھانا۔